نسایا کوئی ان کی رحمتوں کی طرح جو دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب پنجم بروزن فعل یفعل بضم العین فیہما۔ پانچواں باب فعل یفعل کے وزن پر دونوں میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ۔ تو پانچواں باب مترد کا فعل یفعل کے وزن پر ہے۔ فعل ماضی کا وزن ہے، اس میں عین کلمے پر ضمہ ہے، اور یفعل مضارع کا وزن ہے، اس میں بھی عین کلمہ پر ضمہ ہے، اسی لیے کہا بضم العین فیہما۔ ہما تثنیہ کی ضمیر ہے، دونوں میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ۔ پھر آگے بتاتے ہیں بدع کے این باب لازم است۔ جان لیجئے کہ یہ باب لازم ہے، یہ باب لازم ہے۔ اب آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے فعل کی فعل لازم اور دوسری قسم ہے فعل متعدی۔ فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر اکتفا کرے، یعنی فاعل پر پورا ہو جائے اور مفعول بہ کی اسے ضرورت نہ ہو، یعنی وہ مفعول بہ کو نہ چاہے۔ جیسے کروما وہ بزرگ ہوا، جاء وہ آیا، ذہبا وہ گیا۔ جیسے کروما وہ بزرگ ہوا، تو یہ کروما فعل لازم ہے۔ اور متعدی وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ اسے مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو، وہ مفعول کو بھی چاہے گا۔ جیسے شرب ماء اس نے پانی پیا۔ پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اکثر طور پر فعل متعدی کا اردو ترجمہ کرتے وقت نے آتا ہے۔ جیسے شرب زید ماء زید نے پانی پیا، اس نے پانی پیا۔ ضرب زید عمرا زید نے امر کو مارا، تو نے آ رہا ہے نا، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ علامت فاعل ہے۔ لیکن کروما وہ شریف ہوا، وہ بزرگ ہوا، یہاں نے نہیں آیا۔ ذہبا وہ گیا، نے نہیں آیا۔ جاء وہ آیا، نے نہیں آیا۔ تو اکثر طور پر فعل متعدی کا ترجمہ کرتے وقت حرف نے آتا ہے جو فاعل کی علامت ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رہے، یہاں پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ جان لیجئے کہ یہ باب لازم ہے، یہ باب لازم کی تعریف آپ کے سامنے پیش کر دی ہم نے، اور متعدی کی تعریف بھی پیش کر دی مثالوں کے ساتھ۔ تو فعل متعدی کو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فعل لازم کو مفعول بہ کی ضرورت و حاجت نہیں ہوتی۔ تو فعل لازم کے لیے مفعول بہ نہیں آتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب رہ گئے باقی چار مفعول، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فی، مفعول معہ۔ تو کیا یہ فعل لازم کے لیے آتے ہیں یا یہ بھی نہیں آتے ہیں مفعول بہ کی طرح؟ تو یاد رہے، خیال رہے، فعل لازم کے لیے مفعول بہ تو نہیں آتا، اس کی فعل لازم کو حاجت و ضرورت نہیں ہوتی، لیکن فعل لازم کے لیے جہاں ضرورت ہو تو مفعول مطلق آتا ہے، مفعول فی آتا ہے، مفعول لہو آتا ہے، مفعول معہ بھی
آتا ہے، ہاں مفعول بہ نہیں آتا ہے۔ تو دیکھیں بدا کے ای باب لازم است، جان لیجئے کہ یہ باب لازم ہے، و بیشتر اسم فاعل ای، اور اس کا اسم فاعل بیشتر، اکثر و بیشتر، اور اس کا اسم فاعل بیشتر بر وزن فعیل می آید، فعیل کے وزن پر آتا ہے، اور اس کا اسم فاعل بیشتر اکثر و بیشتر فعیل کے وزن پر آتا ہے۔ کس وزن پر آتا ہے؟ اور آپ فیض الادب پڑھ رہے ہیں، ترکیب بھی کر رہے ہوں گے، تو فعیل کا جو وزن ہے یہ صفت مشبہ کا وزن ہے، جیسے کریم آتا ہوگا، جدید آتا ہوگا، تو آپ ترکیب میں صفت مشبہ اس کو بناتے ہیں۔ تو اس باب کا اسم فاعل بیشتر فعیل کے وزن پر آتا ہے، یعنی اس باب کے فاعل کی جگہ صفت مشبہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، فاعل کی جگہ صفت مشبہ بر وزن فعیل، چونکہ صفت مشبہ کے بھی کئی وزن ہوتے ہیں، تو وہ صفت مشبہ جو فعیل کے وزن پر ہو اسے استعمال کرتے ہیں۔ اور کبھی اس معنی کو ادا کرنے کے لیے، اس معنی کے لیے کرام بضم الکاف بھی آتا ہے، اور کبھی مکرم بفتح العین بھی آتا ہے۔ بہرحال یہ تو کبھی اتفاق ہے، لیکن اکثر و بیشتر اس باب کا اسم فاعل فعیل کے وزن پر آتا ہے۔ اب مصدر دیتے ہیں، دیکھیں، کیوں الکرم والکرامت، جیسے الکرم والکرامت یہ مصدر ہیں دونوں، الکرم بھی مصدر آتا ہے اور الکرامت بھی مصدر آتا ہے۔ ترجمہ ہوگا بزرگ شدن، بزرگ ہونا، الکرم والکرامت بزرگ شدن، بزرگ ہونا، شریف ہونا، نفیس ہونا، سخی ہونا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ شریف ہونا، نفیس ہونا، بزرگ ہونا، سخی ہونا۔ تصریف ہو اس کی گردان، کرما یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم، الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم، الظرف منہ مکرم والآلۃ منہ مکرم و مکرمۃ و مکرام، وتثنیتہما مکرمان و مکرمان، والجمع منہما مکارم و مکاریم، افعل التفضیل منہ اکرم والمؤنث منہ کرما، وتثنیتہما اکرمان و کرمیان، والجمع منہما اکرمون و اکارم و کرم و کرمیات۔ یہ گردان ہوئی اس پانچویں باب کی الکرم والکرامت مصدر سے۔ آپ نے یہاں دیکھا کہ اب تک جو 4 باب آپ نے پڑھے ان میں پہلے معروف کے صیغے لاتے تھے، پھر اسم فاعل اور مصدر، اس کے بعد مجہول کے صیغے لاتے تھے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیں، کرما یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم، الامر منہ اکرم، اسم فاعل کے بعد امر کا صیغہ آ گیا۔ حالانکہ ان میں جو پہلے 4 باب گزرے، فعل ماضی مجہول کا، مضارع مجہول کا صیغہ آتا تھا، اس میں مفعول آتا تھا، تو یہاں نہ ماضی مجہول آیا، نہ مضارع مجہول آیا، نہ اس میں مفعول آیا۔ نہیں آیا نا؟ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ باب لازم ہے، یہ باب لازم ہے، اور جو فعل مجہول ہوتا ہے، فعل مجہول میں کیا ہی یہ جاتا ہے کہ مفعول بہ کو نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے، جو مفعول ہوتا ہے اسی کو نائب فاعل بنایا جاتا ہے۔ لہذا فعل لازم کا مجہول نہیں آتا ہے، نہ ماضی مجہول آئے گا نہ مضارع، اور اس میں مفعول تو خود ہی مفعول ہوتا ہے، لہذا اس میں مفعول بھی اس کا نہیں آتا ہے۔ ہاں اگر فعل مجہول لانے کی ضرورت پڑے، ایسی صورتیں آ سکتی ہیں، اگر لانے کی ضرورت پڑے تو فعل لازم کا چاہے فعل مجہول لائیں یا اس میں مفعول لائیں، اگر ضرورت پڑے تو بغیر واسطہ حرف جر کے نہیں آئے گا،
اگر آئے گا تو حرف جر آپ کو لانا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فعل لازم کا اسم مفعول اور فعل مجہول بغیر واسطہ حرف جر کے نہیں آتا ہے. تو حرف جر کے ذریعے کیسے آئے گا، واسطہ کیسے لگے گا؟ تو اگر کروما سے آپ کو مجہول بنانا ہے تو آپ کو کہنا ہوگا کورما بہی، کورما بہی. اور اگر مضارع کا مجہول بنانا ہے تو آپ کہیں گے یکرمو بہی، یکرمو بہی. تو آپ مجہول بنائیں یا اس میں مفعول بنائیں، اس کے لیے اگر ضرورت ہے تو حرف جر کے واسطے سے بنائیں گے. چلے، تو یہ گردان ہو گئی. صیغوں کے بارے میں ہم پیچھے سے بتاتے ہی چلے آئے ہیں. چلیں اب آپ بتائیں کروما کون سا صیغہ ہے؟ فعل کون سا ہے؟ فعل. ترجمہ کیا ہوگا کروما؟ شریف ہوا وہ ایک، یا بزرگ ہوا وہ ایک، اور یکرمو ترجمہ شریف ہوتا ہے یا ہوگا وہ ایک، کرمن بزرگ ہونا، و کرامتن. کریمن کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، صفت مشبہ کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. اور جب ترکیب کرتے ہیں تو کریمن کو صفت مشبہ کہہ کر بھی ترکیب کر لیتے ہیں. اکرم کیا ہے؟ لا تکرم، مکرمن، مکرمن، مکرمتن، مکرامن، مکرمان. اس میں ظرف کا مکرمان، اس میں اعلیٰ کا تثنیہ. مکرمان اس میں ظرف کا تثنیہ ہے اور مکرمان اس میں اعلیٰ کا تثنیہ ہے. مکارم اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ دونوں کی جمع. مکارم اس میں اعلیٰ اور اس میں ظرف دونوں کی جمع. و مکاریم صرف اس میں اعلیٰ کی جمع، وہ بھی کون سے صیغے کی؟ مکرامن کی. کس کی جمع ہے؟ مکرامن کی. اور اکرمو کیا ہے؟ اس میں تفضیل. کرما اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے. اور اکرمان اس میں تفضیل تثنیہ مذکر. کرمیان، اکرمونا سالم. اکارم جمع مذکر مکسر. وکرمن جمع مؤنث مکسر. وکرمیاتن. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں، جس طرح ہر باب کے بعد کچھ مصدر دیتے ہیں یہاں بھی لکھتے ہیں اللطف واللطافت. اللطف واللطافت پاکیزہ شدن. اس میں کیا ہے؟ اللطف دیا ہے تو اللطف بھی آتا ہے. آپ لغت دیکھیں گے اللطف بھی آئے گا. اور واللطافت اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ شدن، پاکیزہ ہونا. پاکیزہ شدن پاکیزہ ہونا. اور اس کا معنی آتا ہے نرم ہونا بھی. اور اس کا ایک معنی آتا ہے باریک ہونا، چھوٹا ہونا. کئی معنی ہوتے ہیں. پاکیزہ شدن پاکیزہ ہونا. القرب نزدیک شدن قریب ہونا، نزدیک ہونا یعنی قریب ہونا. البعد دور شدن دور ہونا. الکثرت بسیار شدن زیادہ ہونا. الکثرت بسیار شدن زیادہ ہونا. تو دیکھو الکرم والکرامت مصدر سے گردان دی ہے کروما یکرم کرمن و کرامتن فہوا کریم الی الآخر. اور نیچے جو مصدر دیے جاتے ہیں اسی لیے دیے جاتے ہیں ان سے بھی گردان کریں. تو کل ہم بعض حضرات سے تو کروما سے ہی سنیں گے جو لکھی ہے گردان، اور بعض سے سنیں گے ہم اللطف واللطافت سے، لطفہ یلطف سے. اور بعض سے سنیں گے القرب قربا یقرب. بعض سے البعد سے بعدا یبعد. اور بعض سے الکثرت کثرا یکثر سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو محنت کے ساتھ آپ حضرات یہ یاد کر کے لائیں
یہ 5 باب مترد کے مکمل ہوئے.